حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو ماں باپ یا ان کی اولادیں یہ بدکار عمل کریں گی وہ کالے بدبودار کچڑ میں لت پت خنزیر سے بدتر ہیں۔ ان کے لیے اس دنیا میں سزا یہ ہے کہ ان کی عمر گھٹ جاتی ہے، دوسری سزا فقیر و محتاجی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی غضبناک ہو جاتی ہے۔ دوسری سزا آخرت میں یہ ہے کہ ان پر کڑا اور برا حساب و کتاب ہوگا۔ تیسری سزا آخرت میں یہ ہوگی کہ اس برے عمل کو کرنے کی سزا مدتوں تک جہنم میں رہنے کا سبب بنے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ اگر ابن آدم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ کانپنے لگی، تو رب تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر انہیں زمین میں گاڑ دیا، تو زمین ساکن ہو گئی، یعنی کانپنا بند ہو گئی۔ یہ قدرت الہی دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر تعجب ہوا، اور انہوں نے عرض کی، اے رب کائنات، کیا تو نے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، میں نے لوہے کو پہاڑ پر سبقت دی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، کیا لوہا سے طاقتور کوئی چیز بھی پیدا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ آگ ہے، آگ کو میں نے لوہے پر سبقت دی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز پیدا فرمائی ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ پانی ہے، میں نے پانی کو آگ پر سبقت دی۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، کیا پانی سے طاقتور کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ ہوا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا، کیا ہوا سے طاقتور کوئی چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ ابن آدم ہے۔ جب ابن آدم یہ برا کام کرتا ہے تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حضور اقدس میں فریاد کرتی ہیں، اے رب کائنات، تو نے اپنی قدرت سے ہمیں بنایا اور اپنی قدرت سے ابن آدم کو ہم پر قادر کیا، لیکن وہی ابن آدم یہ برا کام کرتا ہے۔ پہاڑ عرض کرتا ہے، اے رب کائنات، اس ابن آدم پر میں گر جاؤں۔ زمین عرض کرتی ہے، اے رب کائنات، میں پھٹ کر اس کو اپنے اندر دبوچ لوں، اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دوں۔ ہوا عرض کرتی ہے، اے رب ذوالجلال، میں اس کو اپنا بہولا بنا کر اس کے پرخچے اڑا دوں۔ آگ عرض کرتی ہے، اے رب کائنات، اس ابن آدم ذات کو میں جلا کر راکھ کر دوں۔ پانی عرض کرتا ہے، اے حق تعالی، میں اس کو ڈبو کر اس کے سانس ختم کر دوں۔ حق تعالی ارشاد باری ہوتا ہے، میں نے ابن آدم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو ہر کام کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے ذہن میں یہ سب باتیں ڈال دی ہیں، کون سا عمل برا ہے اور کون سا صحیح۔ اس نے آنا تو میرے پاس ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اس کی عمر کٹوتی ہوتی جا رہی ہے، رزق تنگی اور ایسے ہو جائے گی کہ وہ فقیر و محتاج بن کر رہ جائے گا، وہ خود ہی اپنے لیے گھاٹا کرتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبیدہ بن الصمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے کنیز، دسترخوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ وہ دسترخوان لائی، پھر فرمایا، رومال لاؤ۔ وہ رومال لائی جو میلا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، تنور گرم کرو، تو کنیز نے تنور گرم کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کنیز کو حکم دیا، رومال کو تنور میں ڈال دو، تو رومال تنور میں ڈال دیا گیا۔ جب رومال کو تنور سے نکالا، وہ دودھ کی مانند سفید تھا۔ ہم نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ تنور نے کپڑے کو جلایا نہیں بلکہ خوب صاف بھی کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رومال کے بارے میں فرمایا، جب بھی ہمارے غریب خانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو اس رومال سے روئے انور اور دست اقدس خشک فرمایا کرتے تھے، تو جب یہ رومال میلا ہو جاتا ہے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں،
کیونکہ آگ اس چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جس چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ٹچ ہو جاتی ہے، اسے آگ نہیں لگ سکتی۔ اے میرے پیارے دوست، ذرا غور کر سوچ، جس کپڑے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لگ جائے اسے آگ بھی نہیں جلا سکی۔ اے میرے دوست، ذرا سوچ کر دیکھ، ہم اس پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے میرے دوست ذرا سوچئے کہ ہم پاک حدیثوں پر پیرا ہیں یا ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکات اور کہنے میں ایک راز پوشیدہ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ انشاءاللہ کہنے میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے رب تعالیٰ کے سامنے نہایت عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنی کم تری اور بے یار و مددگار ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے رب کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی التجا کرتا ہے، اور اپنے تہ دامنی یا تنگی دامنی کے باعث اپنے کریم پروردگار سے توفیق و قدرت کا ملتجی ہوتا ہے، گویا اپنے رب سے التماس کرتا ہے کہ اے میرے خالق و مالک، سب طاقتیں اور قدرت، سب قوتیں اور شوقتیں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، میں ایک بے بس اور بے کس ادنا سا ضعیف انسان نہایت عاجز و ناتواں ہوں، تیری توفیق اور مدد شامل حال ہوئی تو میرے سامنے پہاڑ بھی رائی دانے برابر ہے، لیکن اس کے برعکس اگر تیری توفیق میری رفیق کار نہ بنی تو میرے لیے رائی دانہ بھی پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کریم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے عزرائیل، تو نے اتنی روحیں قبض کرتا ہے، کیا تجھے کسی پر کبھی رحم و ترس بھی آیا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا کریم، تو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، جب تو نے میرے ذمہ روحوں کو قبض کرنے کا لگایا تو اگر میں ترس کھاتا رہوں یا رحم کرتا رہوں تو روح کیسے قبض کروں گا؟ مجھے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، البتہ 2 مرتبہ مجھے یہ خیال ہوا کاش اس کے روح کے قبض کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک کشتی دریا میں تھی، مجھے آپ تعالیٰ کا حکم ہوا ان تمام روحوں کو قبض کر لیا جائے، کشتی کو توڑ دیا جائے، البتہ ایک عورت اور اس کا شیرخوار بچہ ہے، ان کی روح کو قبض نہ کیا جائے، ان کی روحوں کو قبض نہ کیا جائے۔ وہ کشتی ایک تختے پر سوار دریا کی تند و تیز موجوں کو عبور کرتے ہوئے کنارے کی طرف رواں دواں تھے، لیکن کنارے کے قریب پہنچنے پر آپ تعالیٰ کا حکم ہوا عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا، یہ شیرخوار بچہ اب کدھر جائے گا اور اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا؟ اس بچے پر مجھے ترس آیا اور میں نے خیال کیا کاش اس ماں عورت کی روح قبض کرنے کا حکم نہ ملتا تو بہتر تھا۔ دوسرا، مجھے کافر بادشاہ بخت نصر شداد پر ترس آیا، جب اس نے تیرے مقابلے میں اپنی جنت تیار کروائی۔ جنت تیار ہونے پر دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، ابھی اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں اس کے جنت کے اندر تھے، مجھے حکم ہوا اس کی روح قبض کر لوں۔ اس وقت مجھے خیال ہوا اگرچہ کافر تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن بڑی محنت سے اس نے جنت تیار کرائی، بڑا مال خرچ کیا، کاش وہ اسے دیکھ لیتا اور اس کے بعد مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں معلوم ہے میں نے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ تخت دریا کے کنارے پر پہنچا، وہاں دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے بچے کو دیکھ کر پکڑ لیا اور پیار و محبت سے اس بچے کی پرورش کی۔ بچہ جب بڑا ہوا تو میں نے اس کو ایسے نظر عطا فرمائی کہ وہ زیر زمین خزانے دیکھ لیتا تھا۔ اسی طرح اس نے بہت خزانہ جمع کیا، اپنی فوجیں بنائیں، آہستہ آہستہ وہ تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور میرے مقابل جنت و دوزخ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ جب وہ اپنے خود ساختہ جنت تیار کر کے دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ اے اسرائیل، یہ وہی بچہ تھا جو کم پرسی کی حالت میں تھا تو تمہیں اس پر رحم آیا تھا، لیکن میری مہربانیوں سے وہ عظیم بادشاہ بن کر میرے مقابل خدا بن بیٹھا۔ میں نے اس کے غرور اور تکبر کو توڑ دیا
اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، جن حکمتوں کو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ اس کے لیے پانی بھر کر لاتے اور اس کے گھر کے تمام کام سر انجام دیتے تھے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا سا جلدی آئے، وہی صورتحال دیکھی، سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک دن آپ دن ہی میں آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا خلیفہ وقت جانشین رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت اور نائب رسول ہونے کے باوجود ایسے انکساری۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ محترم حضرات ذرا غور کیجئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کردہ کاموں پر توجہ فرماتے اور صلہ رحمی کا کام کر کے اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل ہو۔ حدیث بخاری میں یہ مرکوز ہے کہ ایک یہودی کی لڑکی جو بڑی مالدار تھی اور بیاہ کی گئی اور بہت سی عورتیں اس کی شادی میں بلائیں گئی جو بڑے پیش و قیمت کپڑے پہن کر آئیں، اور ان عورتوں نے کہا ہماری دلی آرزو ہے کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور اس کے فکر کو بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ یہودی کی لڑکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں تشریف لانے کی درخواست کی۔ آپ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس تقریب میں شامل ہونے کا وعدہ بھی کر لیا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جنت کا ایک جوڑا لے کر حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنتی جوڑا حضرت فاطمہ کو پہنچانے کے لیے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جوڑا پہنا اور یہودی کی لڑکی کی شادی میں تشریف لے گئیں۔ جب آپ ان عورتوں میں بیٹھیں تو اس جوڑے سے نور کے چمکارے پیدا ہوئے۔ عورتوں نے حیرت میں آ کر پوچھا، فاطمہ یہ لباس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ فرمایا میرے باپ کے گھر سے۔ عورتیں بولیں تمہارے باپ کو کس نے دیا؟ فرمایا جبرائیل۔ عورتوں نے کہا حضرت جبرائیل کہاں سے لائے؟ فرمایا یہ جنت سے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا۔ ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے بدکاری سے بچو، یہ بدکاری تمہاری عمر گھٹا دیتی ہے، تمہیں فقیر اور محتاج بنا دیتی ہے اور آخرت میں تمہیں جہنم میں ڈلوا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اور کسی شخص کا کالے اور سیاہ بدبودار کیچڑ میں لت پت خنزیر کو چھونا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے اور ایسی عورت کندھوں کے ساتھ مس ہوں جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اے ابن آدم، تجھے شرم ذرا بھی نہیں آئی؟ کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے پہلے تو نے اتنے تک نہ سوچا تمہارے اوپر خداوند کریم نے یہ حکم ارشاد فرمایا، بدکار عمل کو کرنے سے تمہاری عزتیں یعنی ماں بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اے ظالم، تو نے خود پر نقصان والا عمل کیا اور تو نے یہ بھی سزا نہیں سوچا
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تکذیب کی تو نے، اس مبارکہ حدیث پر برعکس تو نے غیر محرم عورت کو زیب تن کپڑے نہ ہونے سے دیکھا، تمہاری آنکھیں کیا گواہی دیں گی؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نے تیرے حکم اور تیرے رسول کے حکم سے اجتناب کیا۔ اے ابن آدم، تو نے اپنا گھاٹا کیا۔ معلوم ہوا جہاں مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں وہاں شیطان بھی ہوتا ہے، اور یہ تو زہر ہے کہ شیطان کا کام گناہ کی دعوت دینا ہے، لہذا ہم پر لازم ہے اس سے خود کو بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، نظر رکھیں اور ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس بدکاری کے عمل کو کرنا ناجائز سمجھیں۔ ہماری اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب، گریہ وزاری کے ساتھ عاجزی انصاری سے دعا ہے، اے اللہ میرے تمام مسلمان بھائیوں کی عزتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں رکھے، ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔